اگر ہم قاف کو کاف کی طرح پڑھتے ہیں تو ایک حرف کی معمولی غلطی قرآن پاک کے معنی کو بدل سکتی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پوری زندگی یہ فرق صحیح نہیں سیکھ پاتے۔ آج صرف چند منٹ میں آپ سیکھیں گے کہ حروف لہاتیہ کیا ہیں، ان کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، اور قاف اور کاف میں اصل فرق کیا ہے۔ حروف لہاتیہ کیا ہیں؟ حروف لہاتیہ تجوید میں وہ حروف جو زبان کے پچھلے حصے اور اوپر کے نرم تالو سے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کی جڑ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ یہ جو زبان کی جڑ ہے جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے گی تو یہ پہلا جو دو نقطوں والا قاف ہے یہ ادا ہوتا ہے۔ اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ولی حمزہ آپ پڑھیے گا، قاف۔ شاباش، ایک بار پھر پڑھیں، قاف۔ ویری گڈ۔ اچھا، حروف لہاتیہ کتنے ہیں؟ حروف لہاتیہ کی تعداد 2 ہے۔ کتنے ہیں؟ 2۔ کتنے ہیں؟ 2۔ پہلا کیا ہے؟ قاف۔ شاباش۔ اور دوسرا؟ کاف۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ ان کا مخرج کہاں ہے؟ یعنی یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جو یہ والا قاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ توجہ کیجئے تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آئے۔ انشاءاللہ عزوجل یہ کلاس پڑھنے کے بعد آپ اکثر ہونے والی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قاف کا مخرج کیا ہے یہ تو ہم نے سیکھ لیا، اب چھوٹی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ مزید آسانی رہے۔ ولی حمزہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، قا قی قو۔ قا قی قو۔ شاباش۔ اق اق اق۔ اق اق اق۔ شاباش۔ قال قال۔ قیل قیل۔ قل قل۔ اقرب اقرب۔ اقترب اقترب۔ یقرز۔ یقرز۔ شاباش، ویری گڈ۔ ابھی انشاءاللہ مزید جب ہم نیکسٹ کلاس کے اندر تلاوت سیکھیں گے تو تلاوت کے اندر جب یہ حروف دوبارہ ہم پڑھیں گے تو مزید ان کی پریکٹس کریں گے اور ان کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ جو قاف 2 نقطوں والا ہے یہ تو آپ کو بالکل صحیح پڑھنا آ گیا ہے۔ اب یہ جو کاف ہے اس کو ہم صحیح طریقہ سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یہ جو کاف ہے، کاف بھی زبان کے پچھلے حصے سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کا مقام قاف سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس کا مقام یہ جو قاف ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو قاف 2 نقطوں والا ہے یہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو کاف ہے یہ باریک آواز میں نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو قاف ہے اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، مخرج زیادہ اندر ہوتا ہے، زبان زور سے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کاف آواز ہلکی، مخرج تھوڑا آگے نرم انداز میں ادا ہوتا ہے۔ اچھا، ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اگر قاف اور کاف کا فرق صحیح نہ سیکھا جائے تو تلاوت خوبصورت نہیں رہتی، تجوید خراب ہوتی ہے، بعض اوقات معنی بھی بدل سکتے ہیں، عربی لہجہ متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جو قلب، کیا لفظ ہے؟
قلب اس کا معنی ہوتا ہے دل. دل کیا معنی ہے؟ دل اس کے برعکس اگر ہم کاف کو نرمی سے پڑھیں قلبن، اس کا معنی ہے کتا. کیا معنی ہے؟ کتا. یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی توجہ نہ کرنے سے، صرف تھوڑا سا مخرج غلط ادا کرنے سے کتنا معنی بدل گیا ہے. قلبن دل، قلبن کتا. تو اس لیے ان کو بالکل صحیح طریقہ سے پریکٹس کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو قوف جو ہے اس کو موٹی آواز میں پڑھنا، اور یہ تو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ بھی گیا. اب ہم جو کاف ہے جس کی نرم آواز ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ پریکٹس کرنے کے بعد بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. کا کی کو، کا کی کو، اک اک اک. اک اک اک. ہاں کاف کو بالکل نرمی سے پڑھنا ہے. یہاں پہ کاتابہ، کتاب، کتابن، کتاب، کتیبہ، کتب، تکتمون، تکتمون، اکرام، اکرام، شکرن. شکر. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو قوف اور کاف ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ آپ کو واضح سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ پھر توجہ کریں. یہ جو دو نقطوں والا قوف ہوتا ہے اس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، اور جو بغیر نقطوں والا کاف ہوتا ہے اس کو نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کے دوران ان دونوں کے اندر آپ نے ہمیشہ فرق رکھنا ہے. کیا آپ کو قوف اور کاف ان دونوں حروف کی سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ تجوید کی کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے حروف شجریہ. حروف شجریہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ ان کا مخرج بھی سیکھیں گے. اور یہ جو آج کی ہماری کلاس ہے یہ میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے واٹس ایپ نمبر پر. آپ نے اس کو اچھے طریقہ سے پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کرنے کے بعد اس کو پکا کر پھر انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ کلاس پڑھیں گے تو نیکسٹ کلاس کے اندر پہلے میں آپ سے یہ والے حروف دوبارہ سنوں گا، دوبارہ اچھے انداز کے ساتھ میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا، اور مزید جب ہم آگے آگے پریکٹس کریں گے تو یہ دونوں حروف ادا کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ مزید آسان ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.